وہ ایک الگ چیز ہے، جیسے نبوت فقط رسول خدا کے لیے، باقی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 13 معصومین کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ جو اس مقام پہ بات ہو رہی ہے، تو عداوت جو جہالت کے دل میں عداوت آئی، تو اس نے بھی سوال کیا کہ مجھے بھی اس کے مقابلے میں، عقل کے مقابلے میں کچھ دیا جائے۔ تو اللہ نے جہالت کو اسی طرح 75 قسم کی تو ایسی چیزیں دی جو ہر قسم کی اس میں برائی اور نقص اور ذلت تھی۔ تو جب یہ دونوں کو مل گئی اپنی اپنی پاورز اور میدان دونوں کے لیے کھلا چھوڑ دیا گیا، تو بھائی اب کر کے دکھاؤ کون کتنا پورا اترتا ہے۔ تو فقان مما آتا اللہ للعقل من الخمس والسبین جو الخیر وہ وزیر العقل، سب سے پہلی چیز جو ہے وہ خیر ہے، اور وہ عقل کا وزیر ہے جو اللہ نے عقل کو عطا کی۔ وجعل ضدہ الشر وهو وزیر الجہل، اور خیر کی ضد شر ہے اور وہ جہالت کا وزیر شر ہے۔ پھر فرمایا ول ایمان وضدہ الکفر، عقل کو اللہ نے ایمان عطا کیا، اور کفر جو ہے وہ جہالت کو عطا ہوا۔ بتصدیق وضدہ الجہود، تصدیق کرنا کسی چیز کی یہ عقل کو عطا ہوئی، اور انکار کرنا یہ جہالت کو عطا ہوا۔ والرجاء وضدہ القنوط، عقل جو ہے اس کو عطا ہوا کہ اس کے اندر امید رہے، ہمیشہ امید کی کیفیت رہے، اور جہالت جو ہے اس کے اندر اس کو مایوسی عطا ہوئی کہ آپ مایوس ہو جائیں۔ والعدل وضدہ الجور، عقل کو عدالت ملی اور جہالت کو جور اور ظلم ملا۔ والرضا وضدہ سخط، عقل کو رضا ملا، یعنی خدا کی تقدیر پہ راضی ہو جانا، اور جو جہالت تھی وہ خدا کی قضاء و قدر پہ ناراض رہتی ہے، یہ جہالت کو ملی۔ والشکر وضدہ الکفران، عقل کو شکر ملا اور جہالت کو کفران نعمت ملا، یعنی جو عقل مند ہوگا وہ خدا کی نعمتوں پہ شکر کرے گا، اور جو جہالت کا مظاہرہ کرے گا وہ ناشکری کرے گا خدا کی نعمتوں پہ۔ بعض اوقات مصیبت بھی، بلکہ یقیناً مصیبت جو ہے وہ انسان کے لیے نعمت ہوتی ہے۔ یہ معرفت کا مقام ہے کہ اہل بیت علیہ السلام مصیبت کو نعمت سمجھتے تھے۔ وَالطَّمْعُ وَضِدُّهُ الْيَأْسُ، اچھا اب یہاں پہ طمع جو ہے آخرت کے اعتبار سے، جو عقل ہے وہ آخرت کے اعتبار سے طمع کرتی ہے کہ آخرت کی نیکی اور کما لی جائے اور کما لی جائے، اور جو جہالت ہے وہ آخرت سے مایوس ہوتی ہے کہ آخرت میں کیا ملے گا۔ وَالتَّوَكُّلُ وَضِدُّ الْحِرْصِ، اچھا جو عقل ہے وہ دنیاوی امور میں خدا پہ توکل کرتی ہے، بلکہ دینی امور میں دنیاوی ہر چیز میں، جیسے قرآن میں بھی ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پہ توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے حرص، یعنی دنیا کے اعتبار سے حرص، لالچ، ہر چیز ہر وقت دنیا کے اندر اپنے ذہن کو دوڑاتے رہنا، دنیا میں پھنسے رہنا، یہ ہے جہالت کی جو ہے نا ناکامیوں میں سے اور برائیوں میں سے۔ والعلم وضدہ الجہل، علم عقل کی خوبی ہے، عقل کا کام ہے علم حاصل کرنا، وہ علم جو دنیا و آخرت کے اعتبار سے مفید ہو، اور اس کے مقابلے میں جہالت ہے تو جہل جو ہے اس کا کام ہے ہمیشہ جہالت میں رہنا۔ بل فہم وضدہ الحمق، سمجھنا بات کو یہ عقل کی خوبی ہے، اور نہ سمجھی کا مظاہرہ کرنا، احمقانہ طریقے کو اختیار کرنا، احمقانہ فکر کو اختیار کرنا یہ جہالت کے لیے۔ والعفہ وضدہ التحقق، عفت و پاک دامنی اختیار کرنا یہ عقل کا کمال ہے، اور بے عفتی کو اختیار کرنا یہ جہالت کا کام ہے۔ والزہد وضدہ الرغبہ، دنیا کے اعتبار سے زہد کو اختیار کرنا یہ عقل مند کا کام ہے، اور دنیا میں رغبت دکھانا یہ جہالت کا کام ہے۔ ہاں زہد کا یہ معنی نہیں کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اور کوئی کام نہ کرے، اسٹرگل تو قرآن نے حکم دیا ہے لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو کوشش رزق حلال کے لیے کرنا عبادت ہے، اور بہت بڑی عبادت اس کو قرار دیا گیا، لیکن بس دنیا ہی کمانا مقصد نہ ہو تو یہ ہے اس مقام پہ۔ اور زہد کا ایک معنی یہ بھی روایات میں بھی کیا گیا، آیات میں بھی، کہ دنیا کی کوئی چیز ہاتھ سے چلی جائے تو اس پہ افسوس نہ کرو، لیکن لا تعصوا علی ما فاتکم، جیسے قرآن میں کہ جو تمہارے ہاتھوں سے چلی جائے اس پہ افسوس نہ کرو، اور جو مل جائے دنیا میں سے اس پہ خوش نہ ہو جاؤ کہ یہ بس دنیا میں مل گئی، یہ زہد ہے۔ یعنی دنیا کے امور کا دل کے اوپر تسلط نہ ہو، انسان ہر حال میں
خدا کی طاعت میں رہے. والرفق وضدہ الخرق، کہ نرمی اختیار کرنا مخلوق خدا کے ساتھ اور حتی حیوانوں کے ساتھ، یہ عقل کی خوبی ہے. اور سختی اختیار کرنا یہ جہالت ہے. والرہبہ وضدہ الجرأہ، اور جرأت اور شجاعت میں ایک فرق ہے. شجاعت یہ ہے کہ عقل اور شریعت کے دائرے میں رہ کے انسان کوئی بات بولے، یہ اقدام کرے جہاں وہ اجازت دیتے ہیں. جرأت یہ ہے کہ چاہے وہ مورد ہو یا نہ ہو، بس ایسا مظاہرہ کرنا، ایسا عمل کرنا، ایسی بات کرنا کہ وہ بے شک عقل کے خلاف ہی کیوں نہ، اسے جرأت کہتے ہیں. تو جہالت جو ہے وہ جرأت کرتی ہے، اور جو ہے عقل اس کا کام ہے شجاعت. اور پھر فرمایا والتواضع وضدہ التکبر، عقل ہمیشہ تواضع کو ساتھ رکھتی ہے. اگر خدا کمالات دیتا ہے، چاہے علمی چاہے مال کے اعتبار سے، کسی بھی جیسے، تو انسان متواضع ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی خدا کی بارگاہ میں بھی جھکتا چلا جاتا ہے مزید، اور مومنین متدینین کے لیے بھی مزید اس کی تواضع لوگوں کے لیے بھی بڑھتی ہے. اور جو تکبر ہوتا ہے وہ جہالت کی علامت ہے. جاہل انسان تکبر کرتا ہے، حالانکہ یہ بڑائی بزرگی ذاتی فقط اللہ کے لیے ہے، اس کے علاوہ جس کو اللہ عزت دیتا ہے. وَالتَّأَنِّي وَزِدُّهَا التَّصَرُّفُ، عقل جو ہے وہ سوچ سمجھ کے قدم اٹھاتی ہے، اور جو جہالت ہے وہ بغیر سوچے سمجھے آگے بڑھ جاتی ہے. والحلم وضدہ الصفا، حلم یہ ہے کہ اگر آپ کی ذات پہ کوئی جسارت کرے، انسلٹ کرے، اذیت دے، تو آپ ایسے فیل کریں جیسے کوئی بات ہوئی نہیں. جیسے کہ اہل بیت کی سیرت تھی، لوگ گالیاں دیتے تھے، لوگ جو ہے مولا علی علیہ السلام کو امام حسن کے سامنے گالیاں دے رہے ہیں، امام زین العابدین کو دے رہے ہیں، تو امام ایسے شو کر رہے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں ہوئی. تو وہ آخر میں سامنے آ کے کہتا ہے کہ میں آپ سے مخاطب ہوں. تو امام نے فرمایا ایاک اعوذی، میں آپ سے چشم پوشی کر رہا ہوں. تو یہ حلم جو ہے، یہ عقل جو ہے نا، یہ اس کی خوبی ہے. اور حلم سے بعض اوقات وہ جاہل انسان ٹھیک بھی ہو جاتا ہے اچھے اخلاق سے. اور اس کے مقابلے میں یہاں امام فرما رہے ہیں الصفا، یعنی جاہل آدمی جو ہے نا وہ صفاحت کا مظاہرہ کرتا ہے، جہالت کا مظاہرہ کرتا ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کوئی جاہل انسان بد اخلاقی سے اگر پیش آتا ہے، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اس وقت وہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں پروردگار اس کی بد اخلاقی اور جہالت سے ہمیں محفوظ فرما. یہ قرآن میں بات موجود ہے. وَالصَّمْتُ وَضِدُّهُ الْحَذَرُ، عقل مند انسان، عقل کی خوبی یہ ہے کہ جہاں خاموش رہنا ہے وہاں خاموش رہتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ہر وقت بولتے رہنا، فضول بولتے رہنا، یہ جہالت کی علامت ہے. والاستسلام وضدہ الاستکبار، جو عقل ہے وہ خدا کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کر لیتی ہے جو خدا کا حکم ہے، اور جو جہالت ہے وہ خدا کی بارگاہ میں اکڑ جاتی ہے، نہیں میں نے یہ بات اللہ کی نہیں مانی. بس تسلیم وضدہ تجبر، تجبر یعنی جابر انسان جیسے ہوتا ہے، عقل جابر بن رہی. اور وہ استسلام اور تسلیم، ایک ہے استسلام اور ایک ہے تسلیم، یعنی یہ قریب قریب لفظ ہیں، صیغے مختلف ہیں، معنی میں تھوڑا فرق ہے. یعنی ہر جہت سے اگر کوئی امر سامنے آ رہا ہے تو اس کو قبول کر لینا استسلام ہے، اپنے آپ کو سپرد کر دینا، یعنی خدا کے سپرد کر دینا. بعض علماء کہتے ہیں کہ جیسے جنازہ جو ہے اس کو وہ خود انسان نہیں اپنے آپ کو کروٹیں بدلتا ہے، جیسے وہ غسل دینے والا بدلے گا، ایسے خدا کی بارگاہ میں استسلام ہو جانا، جیسے خدا چاہے گا، میں تو نوکر ہوں، بندہ ہوں، ویسے میں نے کرنا ہے. اور تسلیم کر لینا یعنی جو خدا کے احکام ہے عوام میں اس کو تسلیم کر لینا، دل سے تسلیم کرنا. رضا و تسلیم یہ وہ مرتبہ ہے عبودیت کا جو بلند ترین مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا، رضان بقضائی و تسلیما لامری، کہ میں اللہ کی قضا پہ راضی ہوں اور سر تسلیم اس کے امر کے سامنے سر تسلیم کم کرتا ہوں. یہ ہر بات جو یہاں مجھ سے سب ذکر ہوئی ہے، ہر موضوع، بہت ساری آیات اور روایات سے ایک پورا پروگرام ہو سکتا ہے، لیکن ہم تیزی سے گزریں تاکہ وہ عناوین تو ہمیں پتہ چل جائیں. اور یہاں پہ بات آگے ہو رہی ہے بالعفو وضدہ الحقد، عقل کا کام ہے معاف کر دینا. قرآن میں آیتیں ہیں، اس حوالے سے روایتیں بھی ہیں. اور جہالت جو ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ معاف نہیں کرتی، وہ حقد و حسد بٹھا لیتی ہے، دل میں کینہ بٹھا لینا، معاف نہ کرنا، یہ جہالت کی علامت ہے. والرحمہ وضدہ القسوہ، عقل رحمت دکھاتی ہے اور جہالت سختی اور جو ہے نا کساوت دکھاتی ہے. والیقین وضدہ الشک،
अक्ल की खूबी है यकीन को अखज करती है, और जहालत के लिए ये है वो शक में हर वक्त रहती है। बस सब्र व जिद्दुल जज़ा, अक्ल का काम है कि वो सब्र करती है, और जहालत का काम है बेसब्री का मुजाहरा करना। बस सफ़ह व जिद्दुल इंतकाम, अक्ल का काम है दरगुजर करना, और जहालत का काम है इंतकाम लेना। बल गिना व जिद्दुल फक्र, अक्ल का काम है कि वो लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाती, सवाल नहीं करते बिला वजह, इल्ला कि कोई जरूरत हो। इतनी शदीद, मोमिन अगर किसी मोमिन सवाल करे तो रवायात में है कि वो गोया खुदा की बारगाह में सवाल कर रहा है, यानी खुदा ही असल मुअस्सिर है जो मोमिन के दिल को नरम करेगा। और यहाँ पे जिद्दुल फक्र, आख जहालत जो है वो हर एक को अपने आप को लोगों को मोहताज बनाती फिरती है। व तजक्कुर व जिद्दुल सहव, अक्ल जो है वो याद दिलाती रहती है नेकी आखिरत, और जो है जहालत वो भुलाने की कोशिश करती है कि भूल जाओ हर चीज को। वल हिफ्ज व जिद्दुल निस्यान, अक्ल सहव और निस्यान में कुछ फर्क है। निस्यान में ये होता है कि एक चीज हाफजे में मौजूद है, लेकिन कुछ मवाने हुए वो चीज जहन से निकल गई, ठीक है। तो ये निस्यान जहालत का काम है, और चीजों को हिफाजत करना, चाहे वो अकीदा है चाहे वो अमल है, उसको हिफाजत करना ये अक्ल का काम है। व तअत्तुफ व जिद्दुल कतिया, जहालत क्या करती है, लोगों से ताल्लुक तोड़ती है। जहालत क्या करती है, रिश्तेदारों से कतर रहमी करती है। और अक्ल का काम है तअत्तुफ, अत्फ करना, नरमी इख्तियार करना, ताल्लुक जोड़ना। बल कुनू व जिद्दुल हिर्स, जहालत जो है वो दुनिया के बारे में हिर्स करती है, और अक्ल जो है ना वो दुनिया के बारे में काने हो जाती है। अलकना कंजुन ला यफना, रिवायत में है कनात। जी नाज़रीन, थोड़ी सी लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से माजरत चाहते हैं कि कनेक्शन हमारा जो है वो मुनक़ता हुआ। हम कोशिश करेंगे अगर अभी दोबारा बहाल हो जाता है तो थोड़ी सी जो हमारे पास वक्त है उसको उससे इस्तेफादा करेंगे क़िबला की मौजूदगी से। और फ़लसफ़े दीन हमारा प्रोग्राम, हमारा मौजू, जिसमें हम मुख्तलिफ चीज़ों की गायत और इल्लत के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं, और उस पे कि बाज़ चीज़ें ऐसे होने का सबब क्या है, क्यों हम कभी गम और कभी खुशी को खुद से महसूस करते हैं। अच्छे और बुरे लोगों के इखलाक हैं, किसी का इखलाक बहुत ही बदतरीन है और उसकी क्या वजूहात हैं, और किसी का बहुत शीरीं है और बहुत ही कूल मिजाज है तो उसकी क्या वजूहात हैं। इन तमाम चीज़ों को साइंटिफिक तरीके अपनी जगह पर हैं, दीनी तरीके जो हैं, जो उसने इल्लत व गायत पेश की हैं, वो क्या हैं, इन तमाम चीज़ों को आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। बहरहाल इस वक्त हमारे